ہم قربانی میں 5 غلطی کرتے ہیں۔ پہلی غلطی یہ ہے جیب میں پیسہ ہے نہیں، لوگ کیا کہیں گے، مارے شرم کے قربانی کر رہے ہیں، قربانی ادا ہوگی قبول نہیں ہوگی۔ گوشت کھانے کے لیے ہم نے جانور خریدا، ثواب کی نیت نہیں ہے، قربانی کا ارادہ نہیں ہے، قربانی برباد ہو جائے گی۔ اور جس کے ساتھ حصہ ڈالیں گے ان کا حصہ بھی برباد ہو جائے گا۔ گھر میں سب مالدار ہیں لیکن ایک ہی حصہ ڈال رہے ہیں، ایک طرف تو ثواب ملے گا، دوسری طرف پورا گھر گنہگار ہوگا۔ ہم نے سمجھ رکھا کہ زندگی بھر کے لیے ایک ہی قربانی ہے، نہیں، ہر سال زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ہر سال قربانی واجب ہوتی ہے۔ آخری بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، حصہ ڈالنے سے پہلے غور سے دیکھیے کہ جو ہمارے ساتھ قربانی کرنے جا رہا ہے اس کا پیسہ حلال ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کا پیسہ حرام آ گیا، اس نے اپنا حصہ حرام پیسے سے ڈالا، تو جتنے لوگ اس جانور میں شریک رہیں گے کسی کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ جیسے گلاس ہے، گلاس میں اس بوتل میں پانی بھرا ہوا ہے اور ایک قطرہ اگر اس میں پیشاب کا آ جائے یہ پورا بوتل ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طرح پورے جانور میں اگر کسی ایک آدمی کا پیسہ حرام آ گیا کسی کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے ہر سال قربانی ہوگی، مگر خدا کے لیے جمعہ میں اور رمضان میں قربان ہوں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ نماز و روزہ قربانی و حج، نماز و روزہ قربانی و حج، یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے، یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے۔ بہت خوبصورت پیغام 3 منٹ کا قربانی کے حوالے سے مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے دل سے اللہ کے لیے قربانی کریں گے۔ بالکل صحیح جا رہا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا۔ باپ نے خواب دیکھا، بیٹے سے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ تمہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، بیٹا ہو تو ایسا ہونہار ہو۔ کہ ابا حضور آپ بھی سچے ہو، آپ کا خواب بھی سچا ہے، بیٹا تیار ہے، آپ بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر دو۔ باپ بڑا خوش ہوا، کہ ابا حضور لیکن میری 4 فرمائش ہے، مجھے قربان کرنے سے پہلے میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیجئے گا، اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لیجئے گا، چاقو کو بڑھیا سے بہتر طریقے سے تیز کر لیجئے گا، اور میرے چہرے کو آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف کر دیجئے گا تاکہ سجدے کی حالت میں آپ کا بیٹا قربان ہو جائے۔ جب میں قربان ہو جاؤں تو میرے کپڑے کو اتار کر کے میری ماں کو دے دیجئے گا کہ صبر کرو، تیرا بیٹا راہ خدا میں قربان ہو کر کامیاب ہو گیا۔ شیطان آیا، ماں کے پاس آیا، تم اپنے بیٹے کو کہاں بھیج رہی ہو؟ بچے کا باپ ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ تو ماں نے کہا کہیں ایسا ہوتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہ اللہ کا حکم ہے۔ کہ جب اللہ کا حکم ہے تو ایک بیٹا کیا 1000 بیٹا ہوتا تو راہ خدا میں قربان کر دیتے۔ شیطان مایوس ہو گیا، اب آیا باپ کے پاس، ارے خواب سچا بھی ہوتا ہے جھوٹا بھی ہوتا ہے، اس خواب کے چکر میں اپنے اکلوتا بیٹا کو کیوں ذبح کرنا چاہتے ہو؟ تو باپ نے کہا میں کہاں ذبح کر رہا ہوں، اللہ کا جو حکم ملا ہے۔ کہ جب اللہ کا حکم ملا ہے تو میں کون ہوتا ہوں اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے والا؟ شیطان وہاں سے بھاگا، بیٹے کے پاس آ کر کے کہتا ہے کہ پتہ ہے کہ تمہارا باپ تم کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ اپنی مرضی سے لے جا رہے ہیں یا خدا کی مرضی سے لے جا رہے ہیں؟ تو شیطان بولا خدا کی مرضی سے۔ تو میں کون ہوتا ہوں؟ خدا کی حکم میں ٹانگ اڑانے والا۔ ہر طرف سے شیطان مایوس ہو گیا۔ جب چاقو چلنے لگی گردن پہ تو کاٹ نہیں رہی ہے۔ حضرت ابراہیم نے چاقو کو ہاتھ میں لے کر کے کہا اے چاقو، تمہیں نبی حکم دیتا ہے میرے بچے کی گردن کاٹو، تو چاقو کی طرف سے جواب آیا مجھے خدا حکم دیتا ہے کہ اسماعیل کی گردن کٹ نہیں سکتی۔
ایک بات کو یاد رکھیے، آپ کے دماغ میں ایک بات آئے گا، ایک بات آئے گی، کیا؟ لاکھوں جانور مسلمان ذبح کرتا ہے اور مسلمان غریب ہیں، کیوں نہیں اس جانور کو ذبح نہ کیا جائے، کھڑا جانور غریب کو دے دیا جائے، غریب کی مدد ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیے، یہ قربانی غریبوں کی مدد کے لیے نہیں ہے، بلکہ محبت کے اظہار کے لیے ہے۔ اگر غریبوں کی مدد ہوتی تو زکوٰۃ اس کے لیے نہیں ہوتی، صدقہ اس کے لیے نہیں ہوتا۔ غریبوں کے لیے زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، قربانی محبت کے اظہار کے لیے ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے ہم کو محبت ہے، ہم اپنی جان کے بدلے جانور کی قربانی کریں گے۔ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پیدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام پر تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے حکم پر بندہ پہ تعمیل حاضر ہے، مگر آنکھوں میں اپنی آنکھ پٹی باندھ لیجئے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجئے گا، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک روگٹا کٹنے نہیں پایا۔ یہ طاعت اور قربانی ہوئی منظور یزدانی کہ جنت سے یہ بھیڑا آ گیا ہے بحر قربانی۔ خدا کی مہربانی، میرے 3 منٹ کا پیغام آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، مسجد میں جنازے کی نماز ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ میں آپ کو جگہ پکڑا کر کے چھوڑوں گا، جتنا میرے پاس ٹائم ہے آپ کو میں جگہ پکڑا کر کے چھوڑوں گا، اگر آپ ٹھکانے نہیں لگے تو جنازہ پڑھا کر کے جاؤں گا۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ دال روٹی کھا رہا ہے اور دھڑا دھڑ بسم اللہ بول رہا، الحمدللہ بول رہا، الحمدللہ بول رہا، بغل کا ایک آدمی سن رہا ہے، دال روٹی میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، اللہ کی عادت بگڑ جائے گی، تم کو روزانہ دال روٹی ہی کھلائے گا۔ میری عادت دیکھو، جب تک مرغا اور مجھے پلاؤ نہیں ملتا میں اللہ کا نام نہیں لیتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کو بخار آئے گا، سر میں درد ہوگا اور آپ کو دست آنے لگیں گے، اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ میرے خدا دست آ رہا ہے، سر میں درد ہے، لیکن آنکھ تو سلامت ہے، دیکھ تو رہا ہوں دنیا کو، دماغ تو محفوظ ہے۔ اگر آنکھ میں روشنی نہیں ہوتی، دماغ سلامت نہیں ہوتی، دماغ سلامت نہیں ہوتا تو کتے سے بدتر ہوتا۔ ایک بات کو راز کی سنیے، آپ کسی سے گلاس مانگیے آپ کو صرف گلاس دے گا، لیکن کسی سے پانی مانگیے خود بخود گلاس آپ کو دے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ اس راز کو بہت دھیان سے سنیے آپ۔ گلاس آپ نے مانگا، وہ آپ کو پانی نہیں دے گا، خالی گلاس دے گا، لیکن آپ نے جیسے ہی پانی مانگا گلاس خود بخود آپ کے پاس آ جائے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ گلاس ذریعہ ہے، پانی مقصد ہے، مقصد کو جب آدمی مانگتا ہے تو ذریعہ خود بخود بن جاتا ہے، اور مقصد دین ہے۔ اگر آپ اللہ سے دین مانگیں گے تو دنیا آپ کے قدموں میں اللہ ڈال دے گا۔ دوسری بات یاد رکھیے بہت دھیان سے، یہ بغل میں آدمی بیٹھا ہوا ہے، مجھے اس سے کام لینا، ان کو پیسہ کا لالچ دینا پڑے گا تب میرا کام کرے گا، یا اپنے پاور کا استعمال کرنا ہوگا، دھمکی دینی پڑے گی تب کام ہوگا، یا رو کر کے گڑ گڑا کر کے عاجزی سے معافی مانگ کر کے کام نکالنا ہوگا۔ اللہ سے روپیہ کے بل بوتے آپ کام نہیں نکال سکتے، اس کو تو آپ سے زیادہ پیسہ ہے۔ اللہ کو آپ دھمکی نہیں دیتے، آپ سے زیادہ پاورفل ہے۔
اللہ کو لالچ نہیں دے سکتے، اللہ کو دھمکی نہیں دے سکتے، اللہ کے آگے جھک جائیے، وہ آپ کو ہر مشکل میں اٹھا لے گا۔ آخری بات سنیے، سب سے پہلا کام دعا تعویذ کرانے سے پہلے، سب سے پہلا کام ڈاکٹر سے ملیے اور دعا کیجیے، اس کے بعد اگر مسئلہ حل نہ ہو تب تعویذ کا سہارا لینا۔ ایک صاحب آئے دوڑے دوڑے، کہا حضرت تعویذ دے دو، تو میں دعا کر دوں گا، کہ نہیں آپ کو تعویذ دینا پڑے گا، کہ میں دعا کر دوں گا، کہ نہیں آپ کو تعویذ دینا پڑے گا۔ تو حضرت نے کہا کہ اللہ نے مجھے سونار بنایا تھا، لوگوں نے لوہار بنا دیا، میں تو آیا تھا لوگوں کو دعا دے کر کے اس کا مقدر چمکانے کے لیے، لیکن لوگ مجھ سے تعویذ مانگ رہے ہیں۔ جیسے سونار کے پاس کوئی آئے کہ ذرا کچیا بنا دیجئے، ذرا پسری بنا دیجئے، تو اس سونار کی ناقدری ہے، وہی حال آج عالموں کا ہے۔ عالموں سے لوگ دعا نہیں لیتے بلکہ تعویذ لیتے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس لیے کام نہیں بنتا۔ پہلے دعا، پہلے دوا، اس کے بعد تعویذ۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ ہر کام کے لیے تعویذ لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔